ویلکم بیک ٹو یو واچنگ ہاٹ لائن. جس طرح کہ میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن اپنی کنٹینیو کریں گے، جو کہ یہ پینل ڈسکشن ہے ریگارڈنگ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. میں ایک دفعہ پھر سے تعارف کرا دوں آج کے ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ کل بھی موجود تھے. بیگم عابدہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ، ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز، اور ان کے برابر میں بیٹھے ہیں احمد رضا قصوری صاحب. فارمیٹ سیم ہوگا جس طریقے سے ہم نے کل کوسچن آنسر سیشن کیا تھا. جی یو کین آسک ایز مینی کوسچنز ایز پاسبل، بی ویری بریف اینڈ بی ویری پریسائز اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں. جی لیٹس اسٹارٹ آف. میں آپ دا فرسٹ کوسچن. جی میرا کوسچن یہ ہے فوزیہ وہاب صاحبہ سے کہ 26 نومبر کے بعد ہی ہماری حکومت اور جنرل کیانی صاحب کو یہ خیال کیوں ہے کہ جو پاک امریکہ تعلقات ہیں ان کو یو ٹرن دینا چاہیے، یا ریلیشن ان کے بٹوین جو ریلیشن شپ ہے نا ان کو یو ٹرن کرنا چاہیے. اس سے پہلے نجس ڈرون امریکی اٹیک ہوتے رہے ہیں پاک سرزمین پر، اس سے پہلے عوام مرتی رہی ہے، تو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا ان کے ذہن میں؟ اب یہ 26 نومبر جب اونلی صرف فوج پہ اٹیک ہوا ہے، اب ہی یہ خیال کیوں اٹھائے گئے اب ری وزٹ کرنا چاہیے ان تعلقات کو؟ ٹھیک. جی میم. اگر کوئی غیر ملکی فوج ہماری زمین پر کوئی 2 کلومیٹر اندر گھس جائے اور ہمارے 26 افراد کو جو کہ وہاں کے سیکیورٹی پر مامور ہیں ان کو شہید کر دیں، تو پھر میرے خیال میں ہمیں سٹینڈ تو لینا پڑے گا، اور ذرا جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا. آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اتنی ہمت دکھائی ہے کہ اتنا بڑا قدم جو میرے خیال میں امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بون کانفرنس ایک بہت اہم کانفرنس تھی، پاکستان نے انکار کر دیا، اور آپ نے دیکھے اس کے کیا امپلیکیشن ہوئی. وہ بون کانفرنس کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شمسی ایئر بیس کی انخلاء کے لیے کب سے کہا جا رہا تھا کہ اس کو خالی کروایا جائے، لیکن وہ نہیں کروا سکے. یہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی جس نے وہ کروا لیا ہے. اور ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیٹو کے جو ہماری سپلائی روٹس ہم نے ان کو دی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے کٹ آف کر دیا ہے. یہ تمام اقدامات انتہائی اقدامات ہیں، اور جو میں سمجھتی ہوں اس کو کرنے کے لیے بڑی ہمت اور جرت چاہیے، اور یہ حکومت نے یہ جرت اور ہمت دکھائی ہے. آپ کی جو گورنمنٹس ہے دے آر بینگ رن بائی دوز پیپل جن کے فنڈز سوئس بینکوں میں ہیں، جن کے فنڈ امریکن بینکوں میں ہیں. وہ کیسے لڑیں گے؟ لہٰذا یہ کمزوری جو ہے قیادت کی ہے. دیکھیں قومیں جو ہیں وہ قحط سے بچ جاتی ہیں، قحط و رجال سے نہیں بچتی. آج پاکستان میں قحط و رجال ہے لیڈرشپ کا. آپ کے ہاں نہ صاحب علم، صاحب تجسس، صاحب دین، صاحب کردار قیادت کا فقدان ہے. آج آپ صاحب دین، صاحب علم اور صاحب تجسس قیادت پیدا کر دیں. آج آپ دیکھیں کہ آپ کو تمام دنیا آپ کو جھکنا شروع کر دے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ارض پاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. بات یہ ہے کہ پرابلم جو اس پاکستان کی آ رہی ہے وہ لیڈرشپ ہے. پاکستان کے عوام بڑے باہمت، بڑے زوردار کرائسس کو فیس کرنے کی ہمت اور جسارت رکھتے ہیں، لیکن ہماری قیادت اتنی کمزور ہے. وہ جو آپ کے ممبرز، موسٹ آف دی ممبرز آف دی پارلیمنٹ جو ہیں وہ بیچارے انگوٹھا چھاپ ہیں. ان کو تو اپنے علاقے کی سیاست کا نہیں پتا، ان کو تو اپنی تحصیل کی اکانومی کا نہیں پتا. وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کا دے آر ناٹ پالیسی میکر. وہ تو صرف عہدے لینے کے لیے آتے ہیں، وہ تو صرف منسٹروں سے دستخط کرانے کے لیے آتے ہیں کہ اس پر ریکمینڈ لکھ دو. ہر ریکمینڈیشن کے پیچھے 5 لاکھ کی فیس لگی ہوتی ہے. یہ آپ کی پارلیمنٹ ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ چلائی. میں واحد آدمی تھا جو پوری کی پوری پارلیمنٹ کو چلاتا تھا. یہاں کے ایل گوبا آیا جو کہ بھٹو کا مہمان خصوصی بن کے آیا، گریٹ انٹلیکچوئل فار انڈیا. اس نے واپسی میں جا کر ایک آرٹیکل لکھا ہندوستان ٹائم میں کہ 1 مین اپوزیشن. اس نے کہا کہ آئی سا 1 parliamentarian from a border town Kasur who was keeping 150 men government on the toes all the time. کیونکہ احمد رضا قصوری نے کسی سے پرمٹ نہیں لیتا، کسی سے لائسنس نہیں لیتا. احمد رضا قصوری عوام کے، غریب عوام کی محرومیوں، ان کی مجبوریوں کا تذکرہ اسی سٹائل میں بات کرتا تھا. میں اس وقت عرض کروں گی، امریکہ جو آج آپ کو ریاست دکھتی ہے، یہ بھی آج سے 40 سال پہلے امریکہ کے بڑے مسائل تھے. اتنے مسائل تھے کہ امریکن ایک ایڈگر ہوور، ان کا فیڈرل بیورو کا ہیڈ،
وہ اس کو کنٹرول نہیں تھے کر سکے. اس نے جان ایف کینیڈی جو کہ ایک ہر دل عزیز پاپولر ینگ پریزیڈنٹ تھا, اس کو بہت سے معاملات اس کے راستے میں اس نے ہرڈلز رکھے, اور بہت امریکن آج تک یہ کہتے ہیں کہ شاید کینیڈی کی اسیسینیشن میں بھی اس کا ہاتھ تھا. اب یہ جان فٹز جیرلڈ کینیڈی جب ابھرا تھا تو اس نے اپنی ریاست میں نوجوانوں کی آواز کو ابھارتے ہوئے ایک بڑی شاندار بات کی تھی جو کہ اس کی ریاست کو بھی اپلائی کرتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ریاست میں اس قسم کی سوچ ضرور ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو, آسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. I am not going to buy this argument. Sir, can we afford this standoff with America? آپ کی جو اکانومی ہے اس کی اسٹرینتھ لائی کرتی ہے آپ کے ایگریکلچر میں. آپ کے ہاں یہ جو آرٹیفیشل انڈسٹری یوز کی گئی, یہ اس لیے یوز کی گئی کہ آپ کو ان کی امپورٹ اور ان کے را مٹیریل اور ان کی مشینری سے پابند کر دیا جائے. پاکستان میں آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ جو انڈسٹری ہے اس کو 2 حصوں میں منقسم کر دیں, an industry which boosts up agriculture, an industry which consumes agriculture. جو boost up agriculture industry اس میں اسی ٹریکٹرز, ٹیوبلز, اسی پیسٹیسائڈز اور اپنا کھاد کی انڈسٹری, اور کنزیوم میں وہ انڈسٹری جو کہ آپ کے ایگریکلچر کو کنزیوم کرے, ٹیکسٹائل, اسی اپنا فوڈ اورینٹیڈ انڈسٹری. بلیو یو می کہ اگر آپ یہاں ایک دفعہ کر دیں, لا پاس کر دیں, اینی انڈسٹری جو نہ تو ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کرتی ہے اور نہ ایگریکلچر کو کنزیوم کرتی ہے, دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ آرٹیفیشل انڈسٹری. مثلا یہاں کوئی کاسمیٹک کی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے, کوئی فریج کی لگانا چاہتا ہے, کوئی ایک نہیں بھائی, ہمارے بزرگ بغیر ایک نیشن کے بھی رہے ہوئے, یہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج یہ فیصلے کر لیں کہ آپ نے انڈسٹری صرف اس اینگل سے لگانی ہے کہ وچ شوڈ آئیدر بوسٹ اپ ایگریکلچر اور کنزیوم ایگریکلچر, اور پورا کا پورا آپ فوکس کریں آپ کے ایگریکلچر کے اوپر. آپ کو کسی کے سامنے کچکول لے کے جانے کی ضرورت ہے. آج دنیا نے ایک فارمولا, نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے, نیو ورلڈ آرڈر یہ ہے اس کا کارڈنل پرنسپل, سینٹرلائز اکانومی, ڈی سینٹرلائز پاور. کہ اکانومی کو سینٹرلائز کر لو تھرو IMF, ورلڈ بینک اینڈ ایشین بینک, تاکہ یہ کچکول لے کے ایشین افریقن کنٹریز ہمارے پیچھے پہ یہ بھاگتی پھریں, ہم جس کا دل کرے اس کے اندر تھوڑا سا راشن پانی ڈال دیں. اور ڈی سینٹرلائز پاور کہ پاور ڈی سینٹرلائز کر دو, ان میں غلاموں کی ایک لسٹ پیدا کر دو, اور غلام جو ہیں وہ تمہاری پالیسیز کو فالو کریں گے. اگر تم بینیفیشنٹ نفیس جاؤ گے تو یو ول بی آکوپیشنل رول, وہ قوم کھڑی ہو جائے گی. اپنے غلام کھڑے کر دو, وہ غلام تمہاری پالیسیز کو آگے لے کے چلیں گے. سو دس از دی کارڈنل پرنسپل آف نیو ورلڈ آرڈر, سینٹرلائز اکانومی, ڈی سینٹرلائز پاور. اور یہی کچھ ہو رہا ہے آج جو آپ کے ہاں غلاموں کی لسٹ لگی ہوئی ہے. جس پارٹی میں دیکھو اسی مادہ نکلیں گے, جس پارٹی میں نکلو ان میں جو یقین ہی نہیں ہے ملک کے لیے. نیکسٹ کوشچن ٹو مس فوزیہ وہاب جی پلیز. آپ نے ابھی پچھلے کوئری کے اندر کہا تھا کہ 2 ریاستوں کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے, تو ان 2 ریاستوں کے درمیان میں جو ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی فرسٹ کوشچن پلیز. امریکہ ہے وہ جسٹ بیہیوڈ مادر ان لا وچ نیور سیٹسفائیڈ فرام اس, ڈو مور. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے. امریکہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ سے جان چھوڑانی چاہیے, کیونکہ وہ مادر ان لا ہے اور کبھی بھی ہم سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. تھینک یو. جذبات میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارا یہی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی ساس سے جان چھڑا لیں, لیکن ساس سے جان تو نہیں چھٹ سکتی ہے. جب تک تعلق ہے تو ساس تو رہے گی, اور ساس کے ساتھ نبھانا بھی چاہیے. آپ مجھے بتائیے, جب کوئی لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی ایڈوائز دی جاتی ہے کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو ساس کو جواب نہیں دینا ہے, ساس کے ساتھ نبھانا ہے, اگر آپ یہ مثال دے رہے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ مثال اس پر نہیں لگاؤں گی. میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے اپنے لوگ مرنے شروع ہوئے, جب دہشت گردی کے واقعات ہمارے اپنے ملک میں شروع ہوئے, تو پھر کوئی میرے خیال میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے یہ کس کی جنگ ہے. یہ ہماری جنگ بنتی چلی گئی, یہ شروع میں ہم پر مسلط کی گئی. ہم کچھ ان ایڈورٹنٹلی یا ایڈورٹنٹلی ہم اس میں گھس گئے, اور جب وہاں اس میں گھس گئے تو ایسی صورتحال بنی کہ ہم خود اس کے شکار ہو گئے.
अब तक जो हमारे पास जो लोग मरे हैं कोई 35,000 के करीब हैं। 35,000 लोग अगर मर जाएं आपके मुल्क में, तो फिर आप मुझे बताइए कोई सोचने की बात रह जाती है? यह हमारी जंग है, हमें इसको देखना पड़ेगा और रैशनली हमें कोई इससे रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन हकीकी कौन है, वो जो हमारे अंदर हमें घुस के मार रहा है, या जो हमारे दिमागों में डाला जा रहा है कि वो नहीं है। हम कभी इस पे भी तो सोचें कि ये जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है और ये हमारे अंदर हमें आके कौन मार रहा है। इस पर जब आपके माइंड इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हम अमेरिका के साथ न्यूट्रल रिलेशन क्यों नहीं रखते? ऐसे मायदे अमेरिका के साथ क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के फ्यूचर को रखकर जहन में किए जाएं? आर्जी तौर पर जो गवर्नमेंट जो भी आती है अमेरिका के साथ अपने मफादात के लिए मायदे करके चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के फ्यूचर को जहन में रखकर क्यों नहीं अमेरिका के साथ कोई भी ट्रीटीज की जाती हैं? माहिदात जो होते हैं वो रियासत करती है और एक रियासत के दरमियान दूसरी रियासत उसको फाइनलाइज करती है। फर्द वाहिद के मफादात का कहीं अमल दखल नहीं होता है। अगर मुआहिदा है तो दो रियासतों के दरमियान है, अफराद के दरमियान नहीं है। ये अपने दिमाग से निकालें। जो अभी ये 2001 से जो बातें हो रही हैं, ये हम सुन रहे हैं कि मुआहिदे हुए थे, लेकिन हमारे सामने वो मुआहिदे किस शक्ल में हुए वो हमें नहीं मालूम। क्या जुबानी हुए थे या लिखत में हुए थे? अगर लिखत में हुए थे तो वो किस शक्ल में है? क्या उसकी तौसीक कहीं हुई है, कहीं उसकी रेटिफिकेशन हुई है, कहां पर हुई है, कब हुई है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो मुआहिदात होते हैं वो रियासतों के दरमियान होते हैं। और अभी बेगम साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अब अगर हम रिविजिट करने जा रहे हैं अपने ताल्लुकात को, तो उन मुआहिदात की रेटिफिकेशन वो मुकन्नना करेगी, लेजिस्लेचर करेगी। और जब ईवान नुमाइंदगान उसकी रेटिफिकेशन जब करेंगे, तो खुद ब खुद आपके सामने तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन मोहतरमा आबदा हुसैन साहिबा से है। हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्लेवरी एंड फ्रेंडशिप? क्या हम दोस्ती की बात करते हैं या गुलामी की बात करते हैं? दोस्ती हमेशा इक्वल बेसिस, इक्वल फुटिंग्स पे होती है और गुलामी हमेशा हाथ जोड़ के होती है। तो क्या आप समझती हैं कि हम पिछले सालों से गुलामी कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं? Why don't we opt for friendship rather than slavery? देखिए, ये सवाल जो है कि हमें स्लेवरी नहीं चाहिए, हमें फ्रेंडशिप चाहिए है। बात यह है कि रियासतों के माबैन तो ना स्लेवरी होती है ना फ्रेंडशिप होती है। रियासतों के माबैन म्यूचुअल इंटरेस्ट्स होते हैं, मफादात होते हैं। अब अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो अमेरिकन कहते हैं कि ट्रांजैक्शनल नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि उनका मौकफ है कि हम आपको देते हैं, आप हमारे से लेते हैं और हम आपकी जोग्राफिया को इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमने, पाकिस्तान ने खुद कफील बनना है तो हमें बहुत सी बातों का जायजा लेना होगा। पहली बात तो यह है कि हमें देखना होगा कि हम जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, जो आज हमारा पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान कहलाता था अवाइल में, इसकी आबादी 3.25 करोड़ से 18.25 करोड़ हुई है। तो 6 गुना हमने अपनी आबादी बढ़ाई है, जबकि इस वक्फे में दुनिया की आबादी जो है कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में वो 2 गुना बढ़ी है और अमेरिका की आबादी भी 2 गुना बढ़ी है, हमारी आबादी 6 गुना बढ़ी है। अब जहां तक हमारे कुदरती वसाइल का ताल्लुक है, हमारे यहां सरमायाकारी इतनी हो नहीं पाई है कि हम अपने कुदरती वसाइल से खुद मुस्तफीद होते या उनको बरूएकार ले आते। याद रहे कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने बड़े
دولت کے ذخائر نہیں تھے، بلکہ جو لوگ پاکستان کے مقیم تھے، جو لوگ مہاجر ہو کے آئے، بشمول ان کے جو یہاں کے آبائی لوگ تھے، بنیادی طور پہ یہاں پہ غربت تھی. جو پہلا بجٹ تھا پاکستان کا وہ غالباً 10 کروڑ روپے کا تھا پہلا بجٹ، اور وہ بھی ہم نے پہلے سال میں اوور شوٹ کیا تو 11 کروڑ بننا تھا 10 کروڑ کا، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بلین اتنا تھا کہ ہم 10 کروڑ کی کرنسی ہی جاری کر سکتے تھے. تو جو 11واں کروڑ تھا وہ 2 افراد تھے، ایک مغربی پاکستان کے اور ایک مشرقی پاکستان کے. سر سید مراتب علی شاہ مغربی پاکستان میں اور ایم اصفہانی مشرقی پاکستان نے، جنہیں اپنی پرسنل گارنٹیز دی تھی 50-50 لاکھ روپے کی. وہ فالتو 1 کروڑ جو بجٹ ہوا تھا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ ہم ایک غریب خطہ جو آبادی نظام کا شکار ہوا، ہمارے یہاں سے دولت انگریزوں نے بہت سی نکال لی تھی. جب ہم آزاد ہوئے تو اس کے بعد جب یہ پاکستان بنا توقعات بہت تھیں. جو لوگ یہاں آئے وہ اسی لیے آئے کہ ان کو بہتر زندگی چاہیے تھی، اور حکومتیں جو ہیں، کوئی بھی حکومت ارادتاً تو نہیں ہوتی بری، اس کا ارادہ نہیں ہوتا فیل ہونے کا، لیکن ہماری یہاں ایک بات جو کہ نہیں ہو پائی کہ ہم انسٹیٹیوشنلائز اپنے آپ کو نہیں کر سکے. ہم انفرادیت کے چکر میں رہے ہیں، سبھی رہے ہیں. اور یہ ابھی جو بات ہوئی ہے کہ پاکستان سے جا کے اور 10 لاکھ لوگ مقیم ہیں امریکہ میں، ان 10 لاکھ لوگوں میں جو وہاں پہ پنپے ہیں وہ پھر ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں، اور وہ ریمیٹنسز جو ہیں جو ہمارے بیرون ریاستوں میں پاکستانی گئے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ہمارا جو ہارڈ کرنسی کا اکاؤنٹ ہے وہ انہی ریمیٹنسز کے ساتھ چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ مسلسل ہمارے امپورٹ سے کم رہے ہیں، اور ہمارا میجر ٹریڈنگ پارٹنر جیسے ابھی ذکر ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ منفی ٹریڈ بیلنس 50 سال سے چل رہا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں آئٹمز، تو میں بتاؤں ہمارا سب سے بڑا آئٹم آف ٹریڈ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ سپورٹس گڈز ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فشریز پروڈکٹس، اور اس کے بعد آتا ہے سرجیکل انسٹرومنٹس، اور پھر آتا ہے ٹیکسٹائل. اب ٹیکسٹائل کے بارے میں ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں، 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. لیکن جو ٹیکسٹائل کا کوٹا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائن کاؤنٹ نہیں چاہیے، ہمیں تو کورس کاؤنٹ کا کوٹا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہے تو جنہوں نے انڈسٹری لگائی انہوں نے مشینری میں پیسہ کھا لیا، اور مشینیں سیکنڈ ریٹ امپورٹ کی، فرسٹ ریٹ امپورٹ نہیں کی. فرسٹ ریٹ کی بلنگ کر دی. وہ کس نے پیسے بھرے؟ وہ بینکوں نے بھرے. بینکوں میں پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ پبلک کا ہوتا ہے. تو وہ ٹیکسٹائل سیکنڈ ریٹ مشینری فائن کاؤنٹس بنانے کے قابل نہیں ہے. ہم اس لیے کوٹا فلفل نہیں کرتے، اور ہم بحث کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوٹا یوں نہیں اور یہاں کر دیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پلیز 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 پلیز. تھینک یو میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسن علی شکری ہے اور میں بیچلرز آف کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میڈم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہمارے اور امریکہ کے درمیان کافی جو تعلقات ہیں وہ پیچیدہ صورتحال اختیار کرتے رہے. یہاں تک کہ بالکل یہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ایک محفل میں 2 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہونے والے ہوں، لیکن اگلے ہی روز ساتھ بیٹھے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کے اٹکیلیاں کریں اور کہہ رہے ہوں جناب میں تو کہہ ہی یہی رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی بات کی کہ ہم امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے، اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہ بات کی اور رضا صاحب نے بھی یہی بات کی. اور پھر ابھی آپ نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ ہے، جنہوں نے شمسی ایئر بیس خالی کروا لی. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ آرمی کا بھی سٹینڈ ہے، اکیلے کریڈٹ نہ لیں آپ لوگ. دوسری بات یہ ہے میم، اگر ہم امریکہ کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، ہم ان کے لیے لازم و ملزوم ہے،
تو ہم لوگ کیوں نہیں کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر لیتے آپس میں کہ جس کے مطابق وہ اپنے دائرہ کار میں رہیں, ہم اپنے دائرہ کار میں رہیں. ہم کیوں ہمیشہ ان کے نیچے لگ کے رہتے ہیں؟ 35,000 لوگوں کی جانے گنوانے کے بعد ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کہ وہ 35,000 پاکستانی نہیں تھے, 26 فوج کے بندے مرے ہیں, تو ہمیں خیال آ گیا اتنا جو معیشت کا نقصان ہوا ہے وہ. آپ کا بھی بڑا جذباتی سوال تھا. میں نے کہا نا کہ اس ایشو میں جذبات کو ایک طرف رکھ دیں. آپ ذرا تاریخ کو دیکھیے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن آپ 1958 سے لے کے 1970 کو دیکھ لیجئے, 1977 سے لے کے 1988 دیکھ لیجئے, اور پھر 1999 سے لے کے 2008 دیکھ لیجئے. پاکستان کے امریکہ سے بہترین تعلقات تھے, اور یہ وہ ادوار ہیں جب فوجی اس ملک کے سربراہ تھے, جب فوجیوں کے پاس تمام اختیارات تھے, جب ان کا ہی نمائندہ وزیر خارجہ ہوتا تھا. اس زمانے میں ہمارے تعلقات ہمیشہ بڑے گرم جوش رہے ہیں, لیکن جب سویلین گورنمنٹ آئی ہے ہمارے تعلقات ہمیشہ لو ایب پہ گئے ہیں. چاہے وہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو, پہلی گورنمنٹ, دوسری گورنمنٹ میں تو ان کے تعلقات بہت قریب رہے ہیں. لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, تعلقات امریکہ سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, مجھے نہیں معلوم وہ کیا محرکات ہوتے ہیں, تعلقات ہمیشہ لو ایب پہ رہے ہیں. یہ امریکہ ہی کا ایک نمائندہ تھا جس نے یہ کہا تھا بھٹو صاحب سے کہ وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں براؤن امینڈمنٹ ایک لانا پڑا. وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروا دیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جو آپ جس طریقے سے بات کر رہے تھے اور انسینویشن دے رہے تھے, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وین ایور دا ملٹری از ان چارج آف دس کنٹری, وی ہیو ویری اسٹرانگ اینڈ وارم ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اینڈ all the treaties that we have with them were signed during those periods. Thank you. ہم نے اپنے اگر اسٹیٹ ایپریٹس کو اتنا لوز کر دیا ہے کہ ہم سر ہی نہیں اٹھاتے ہیں, اور جب کوئی فوجی حکومت ہوتی ہے تو سب چیز معاف ہو جاتی ہے. وہ جی فوجی کا ڈر ہے, تو پھر جو لوگ ڈرتے ہیں پھر وہ پرائسز پے کرتے ہیں. There is a price to be paid for liberty. There is a price to be paid for slavery and the lack of liberty and the lack of assertion for liberty. میں سمجھتا ہوں کہ شوکت عزیز جو تھے, ان کی جتنی اکنامک پالیسیز تھی اس نے امریکنز کے اس ٹارگٹ کی تسلسل اور اس کے حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوئی. اور یہ شوکت عزیز جو تھے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ سے آئے جیسے بیگم صاحب نے کہا, اور امریکن نیشنلٹیز کو ریٹین کیا, اور جب وزیر اعظم نہیں رہے تو اگلے دن وہ پی آئی اے میں سوار ہو کے امریکہ پہنچ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کی جو اکنامک پالیسیز تھی اس نے پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا. وہ غلاموں میں سے تھے, ہی واز اے غلام. جو میں نے پہلے کہا نا کہ ڈی سینٹرلائز کہا کہ غلاموں کو پاور دے دو, ہی واز ون آف دی غلام. اینڈ وہ چلا گیا, غلام اپنا کام دکھا کے واپس چلا گیا. مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک کتاب ہے, آپ لوگوں نے غالباً پڑھی ہوگی, اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. جان پرکنز اس کا رائٹر, اس کا نام ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین. سر یہ جو تھے ہمارے پچھلے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب, یہ اکنامک ہٹمین تھے سر امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے. He was appointed by your president, sir, by your leader. بات یہ ہے کہ میرا آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. میں جنرل ضیاء الحق کا نہ اس کا میں وزیر, نہ اس کا سفیر, نہ میں اس کا ایم این اے, نہ اس کا میں سینیٹر. میری تو رشتہ اس سے جڑا when he was in a crisis and I was a lawyer, and it is the right of every litigant public to be represented by a lawyer of his own choice. His choice fell on me and But do you agree کہ ان کے جتنے بھی کیبنٹ لوگ تھے میں وردی والے جنرل مشرف کے ساتھ نہیں ہوں, میں شلوار قمیض والے جنرل مشرف کے ساتھ ہوں جو کہ پارٹی بنا کے سامنے آ رہا ہے. جی میں اس کے ساتھ ہوں.
and there he is a strong man. उसका एक clout है, international clout है, which will be used for Pakistan के benefit के लिए. उसका international clout है, उसका 8 साल का experience है. मेरा क्वेश्चन मैडम फौजिया वहाब साहिबा से है कि 4 साल गुजरने के बाद ही हमारे इस सूरत हाल पे पहुंच रही, हालांकि रेमंड डेविस का भी वाकया आया, उसके बाद एबटाबाद का भी वाकया आया. क्या वजह है कि इसी वाकये पर पीपल्स पार्टी ने अमेरिका के खिलाफ या एक तनाव बहुत आ गया इसमें, उसकी वजह क्या ये तो नहीं है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है और ये सियासत अपनी सियासी कारकर्दगी और उसको बेहतर बनाने के लिए एक अमेरिका के साथ तनाव का शिकार हो रही है? खारजा ताल्लुकात यकीनन एक बहुत अहम फैक्टर है हमारी जिंदगियों में. हम जर्मनी का हवाला नहीं दे सकते कि जी बाहर के कोई से भी ताल्लुकात हैं उनका सिस्टम चलता रहता है. हमारे मुल्क में बड़े इसके असरात होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूं कि खारजा ताल्लुकात हमारी जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसमें कोई रोल प्ले करती है. अमेरिका में सफीर थी तो उन दिनों में हम सैंक्शनड थे, हमें प्रेस्लर अमेंडमेंट लागू था और कोई मदद नहीं मिल रही थी. और हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त हमारे सरबराह रियासत मरहूम गुलाम इसहाक खान साहब थे, सदर ममलिकत मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, और हमारी दिफाई जो तकाजे थे वो बड़े अटके हुए थे क्योंकि हमने F-16s के लिए बहुत से पैसे दे चुके थे. हम $500 मिलियन अपना फंसा चुके थे और इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद वो हमारे जहाज रुके हुए थे. तो हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा कीन थी कि ये किसी तरह से हमारे जहाज रिलीज हों. तो उन दिनों में मैं अमरीकनों के साथ बहस मुबासा करते हुए एक नतीजे पे पहुंची और मैं घर आ गई अपनी सदर और वजीर आजम को ब्रीफ करने के लिए. तो सदर ममलिकत गुलाम इसहाक खान अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बड़े एक जिम्मेवार पाकिस्तानी थे. तो मैं उनके यहाँ गई और मैंने कहा जनाब सदर, ये प्रेस्लर अमेंडमेंट के बायस जहाज तो हमें मिलने नहीं है, लेकिन हम वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अमेरिकन कोशिश करेंगे हमें बैंकरप्ट करने की. तो हमें इसके लिए अपने आप को किसी तरह से इस कैफियत के लिए तैयार करना चाहिए. अब ये कब की बात है? ये 1992 की बात है. तो सदर साहब ने बहुत बाहया इंसान थे, वो औरत के साथ सीधी इस तरह आंख में आंख डाल के बात नहीं थे करते, लेकिन उन्होंने आंखें ऊंची की और मुझे कहा कि आबिदा, जब तक मैं सदर हूं ये नहीं होगा, मेरे बाद अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि ऐसे ही लोग आए जो कि पाकिस्तान के खजाने का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान के साथ करें. तो जो बड़ी बदनसीबी हमारी हो गई वो ये हो गई कि कसूरी साहब अपनी जगह बात दुरुस्त कर रहे हैं, ये उस हुकूमत का, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा नहीं थे. लेकिन बहरहाल जनरल मुशर्रफ अब आएंगे पाकिस्तान में तो उनको ये बातें फेस करनी होंगी कि उनको एक बड़ा अनोखा मौका मिला था कि वो जब आए हैं तो उस वक्त ये जंग जो थी इंतहा पसंदी वाली ये तो नहीं थी, 9/11 नहीं था हुआ वकुआ, तो वो अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अमेरिका के साथ स्टेट कर सकते थे. तो उन्होंने आते ही एक अमेरिकन को वजीर खजाना रख लिया, शौकत अजीज को, जिसने के जो भी यहां पे मदद के पैसे आए अमेरिकनों की तरफ से $20 अरब आया, तो वो कंज्यूमरिज्म में जाया हो गया. और उस कंज्यूमरिज्म के बायस हमारी बहुत सी सोचें और बहुत से आदात जो है वो बिगड़ते चले गए. तो इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं ये बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है कि मोर देन एनीथिंग एल्स हम अपनी इकॉनमी पे मुतवज्जे हों और हम ये एहसास करें कि वो क्या क्या शोबे हैं जैसे जिनसे कि हमने आगे बढ़ना है और खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाने हैं. जैसे कि अभी कसूरी साहब ने कहा है, ज़राअत जो है वो हमेशा से हमारी जीस्त रही है, उसको हमने
بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ یہ ٹولز آف لرننگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجیز میں جائیں, ایگریکلچر اور ایگریکلچر ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز, اس کی طرف ہمیں بہت تیزی سے بڑھنا ہوگا, اور یہی ہمارے تدریسی اداروں کا نصب العین ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے آپ سے, آپ جب سے آپ آئے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جذبات سے ہٹ کر بات کریں. جب ہم جذبات ہی ہمارے نہیں ہوں گے تو ہم بات کیا کریں گے؟ جذبات نہیں ہوں گے تو پھر تو وہ ڈیڈ پرسن. جذبات زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں, اور زندہ قومیں ہی جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ٹریٹی کرتی ہیں, معاہدے کرتی ہیں. ہم جذبات ہی ہم نے مار دیے اپنے, تو ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھیے جب آپ تعلقات اپنے نبھاتے ہیں تو اگر جذبات کی بنیاد پر آپ تعلقات نبھانے بیٹھ گئے تو پھر تو آئے دن خرابی ہوتی رہے گی. یہ یاد رکھیے, آپ اپنے خاندانوں میں رہتے ہیں اور بہت سی باتیں بہت سو کی آپ کو بری لگتی ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کو سامنے رکھ کر تمام جو لاجیکل چیزیں ہیں منطق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. میں اپنی بات لپیٹتے ہوئے آپ کو یہ عرض کروں کہ جب ابھی بیڈ اولڈ ڈیز آف کولڈ وار تھے اور ایک سوویت یونین تھا, تو میں ایک خواتین کے کانفرنس میں گئی ازبیکستان میں. تو وہاں ایک ہندوستان کا بہت بڑا وفد آیا ہوا تھا. تو کچھ ہم پاکستانی 3-4 عورتیں اور 8-10 انڈین عورتوں نے ایک بس کرائے پہ لی کہ ہم جانا چاہ رہی تھیں سمرقند دیکھنے کے لیے تاشکند سے. تو جب ہم واپس آ رہی تھیں, اب جب ہم گئے وہاں سمرقند, تو جتنے بھی وہاں کے لوگ ہمیں ملیں وہ ہمیں دیکھ کے اور کہیں ہندی, تو ہم جو پاکستانی تھیں ہم کہیں مسلمان. تو جیسے ہم کہیں مسلمان تو لوگ ہمارے ارد گرد ہو جائیں اور ہمیں بڑا خلوص اور پیار سے, اگرچہ ہمارے ہم زبان نہیں تھے لیکن بڑے خلوص سے ملے. تو ہندوستان کی عورتیں جو تھیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی چلی گئی. جب ہم واپس آ رہے تھے بس میں, تو ایک وہ بمبئی کی خاتون تھی اور اپنی مکننہ کی اس وقت رکن تھی. اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کے ہاں امریکن خیرات کے علاوہ معیشت آپ کی کیا ہے؟ تو مجھے بہت ہی برا لگا. تو میں نے ان سے ہنگامہ شروع کر دیا. میں نے کہا کہ آپ نے ہاؤ ڈیئر یو, آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ میں آپ کو بس سے نیچے اتار دوں گی. میں اس بس ڈرائیور کو پیسے میں نے ہی پکڑائے تھے. میں نے اس بس ڈرائیور کو ٹوٹی پھوٹی روسی میں کہا کہ گاڑی روک دو. اس نے گاڑی روکی. میں نے اس بمبئی والی خاتون کو کہا کہ میں باہر پھینک دوں گی. تو پھر میری والدہ مرحومہ میرے ساتھ تھیں. انہوں نے میرے ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈرائیور کو کہو گاڑی چلائے. ہم اور یہ بمبئی سے آئی ہوئی بہن بات کرتے ہوئے ہم ان کو بتائیں کہ ہماری معیشت کیا ہے. اور جب ہم نے زراعت کی بات کی, جب پنجاب کی زرخیزی کا ذکر کیا, جب سندھ کی زرخیزی کا ذکر کیا, اور جب اعداد و شمار اس بمبئی کی خاتون سے ہم نے بتائے کہ ہم کیا پیدا کرتے ہیں اور کیا کچھ ہمارے پاس ہے, تو وہ متاثر ہونے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب دیکھیے, اب آپ کا فریضہ بنتا ہے, آپ نے یہ خفت کی بات کی ہے, میرے دیس کی آپ نے خفت کی ہے, اب آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ لاہور رکیں اور آپ چلیں ہمارے ساتھ اور ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری معیشت کیا ہے. الحمدللہ ہمارا دیس جو ہے وہ کسی کی خیرات کا محرون منت نہیں ہے. تو اسی جذبے کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنا ہے کہ ہم خیرات کے محرون منت نہیں ہیں اور ہم خود کفالت کی جانب قدم بقدم چلے, جس کے لیے ہمیں سب کو قربانیاں دینی ہوں گی. اور وہ قربانی جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے ایوان نمائندگان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ قیادت کرتے ہیں, اور قائدین انہی کو ہونا چاہیے جو کہ اصلی نسلی خالصتاً پاکستانی ہے. And with this we come to the end of our show. جی I hope کہ آج کا ہمارا جو پروگرام کا فارمیٹ تھا یہ comparatively different تھا, کیونکہ یونیورسٹی میں تھا. میں چاہتا تھا کہ I should act just as a moderator ہے, اور سوالات تمام وہ لوگ ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں یا ہماری نیکسٹ جنریشن ہیں جو پاکستان کی باغ ڈور سنبھالیں گی. یہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا, اس میں ہم نے پاکستان یو ایس ریلیشن شپ پہ بات کی. میں ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے پینلسٹ کا. بیگم صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آئی. فوزیہ وہاب صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ اے شو. اور برگیڈ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کنٹریبیوشن. اینڈ احمد رضا خصوصی صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ. جی
اس کے ساتھ ہی جی ناظرین ہمارا یہ ویک اپنے اینڈ پہ پہنچتا ہے, کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگین ویل بی کمنگ اپ وتھ فردر سبجیکٹس, اور پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.